جو معاملہ ابھی تک صرف ایران امریکہ کے درمیان تک جاری تھا، اب وہ سعودی عرب کی طرف بھی جانے لگا ہے۔ یہ جنگ جو ہے اب آہستہ آہستہ سعودی عرب کی طرف جاری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سعودی عرب کی طرف معاملہ جاتا ہے تو پاکستان بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپس میں ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید جنگی طیارے بھیج رہا ہے، وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف اپنی فوجی کارروائیوں میں مزید اضافہ کر سکتی ہے۔ تم ایک مارو گے، ہم 100 ماریں گے۔ اگر ہمارا ایک امریکی فوجی جو ہے وہ مارا جائے گا تو ہم اس کے بدلے میں جتنے ماریں گے وہ ان گنت ہوں گے۔ سعودی عرب کے خلاف فوری طور پر نافذ العمل سمندری ناکہ بندی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ لائک خاص طور پہ بہت ضروری ہے۔ روزانہ جو لوگ ہماری ویڈیوز روزانہ کے حساب سے دیکھتے ہیں ان سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ آپ کے لیے تو صرف ایک کلک ہے، لیکن ہمارے لیے آپ کا وہ جو کلک ہے وہ بڑی محنت کر سکتا ہے، ہمارے لیے بڑی مدد کر سکتا ہے، تو وہ کلک ضرور کر دیا کریں لائک کے بٹن کو۔ اچھا جی، خبریں میرے پاس کافی زیادہ ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے جو ہے ایک بڑی خوفناک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جو معاملہ ابھی تک صرف ایران امریکہ کے درمیان تک جاری تھا، اب وہ سعودی عرب کی طرف بھی جانے لگا ہے۔ یہ جنگ جو ہے اب آہستہ آہستہ سعودی عرب کی طرف جاری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سعودی عرب کی طرف معاملہ جاتا ہے تو پاکستان بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپس میں ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ پاکستان کے لیے بھی اوبویسلی انڈائریکٹلی کافی سیریس بنتا ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں ویلاگ میں آگے چل کے دینے لگا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب بھارت سے۔ بھارت میں جناب پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بڑے ہی خوفناک قسم کے مظاہرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ نئی دلی جو ہے بالکل ہل کے رہ گیا ہے، اور وہاں کے جو صحافی ہیں جو اب تک وہاں کی پولیٹکس کو کور کرتے آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے ہم نے اتنے بڑے مظاہرے، اتنے پرتشدد مظاہرے جو ہے وہ ہم نے بھارت میں نہیں دیکھے تھے جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر نظر آئے ہیں۔ یہ چند ویژولز ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو اس سے آئیڈیا بھی ہو کہ وہاں پہ کیا ہو۔ مطلب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ مظاہرے اتنے بڑے تھے، اتنے شدید تھے کہ اس کے اندر بالی ووڈ کے اداکاروں نے بھی جو ہے وہ اس کے اندر شرکت کی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ایران امریکہ کے معاملے کے اوپر جو ہے ہم بعد میں آئیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو خبر یہ ہے کہ بھارت میں نوجوانوں کی سیاسی جماعت جو ایک بیسکلی مذاق میں بنی تھی، کاکروچ پارٹی، جو اب کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے جو ہے وہ کہلائی جاتی ہے، اس نے تعلیمی نظام میں اصلاحات اور مرکزی وزیر تعلیم ہرمندر پردھان کے استعفے کے مطالبے پر نئی دلی کے جنتر منتر کے اوپر جو ہے وہ دھرنا دیا۔ بھارتی پارلیمنٹ کی جانب مارچ سے قبل دہلی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، جبکہ شہر کے بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کیے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب کاکروچ جنتا پارٹی کے رہنماؤں نے وزیر صحت جے پی نڈا سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ وزیر صحت نے مطالبات کو اعلیٰ سطح پر اٹھانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ معاملہ بیسکلی سٹارٹ کس طرح ہوتا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے میں بتا دوں۔ معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ جی امتحانی پرچے لیک ہوتے ہیں، اور یہ جو امتحانی پرچے لیک ہوتے ہیں، اس سے میڈیکل کے انڈیا کے اندر تقریباً 23 لاکھ امیدوار جو ہیں ان پیپرز کی لیکیج کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ بھارت کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے ساتھ ساتھ ملک میں امتحانی نظام میں وسیع تر اصلاحات اور امتحانی تنازع کے بعد خودکشی کرنے والے طلبہ کے خاندانوں کے لیے معاوضے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب پیپرز اس طرح لیک ہوتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے اور فیئر طریقے سے وہ اپنے ایگزامینیشنز جو ہیں وہ دیتے ہیں، ظاہری بات ہے پھر یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے جنہوں نے دن رات ایک کر کے جو ہے اتنی محنت کی ہوتی ہے، اور جب پیپرز لیک ہو جاتے ہیں تو ان کی ساری محنت جو ہے وہ رائے گاہ چلی جاتی ہے، اور وہ سیٹیں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ایلوکیٹ ہونی تھی وہ کہیں اور نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا سویر قسم کا احتجاج جو ہے وہ شروع ہوا، اور کاکروچ پارٹی نے سوشل میڈیا سے بیسکلی اس کا آغاز کیا، لیکن اب اس کے بعد جو ہے یہ تحریک اب زور پکڑنا شروع ہو گئی ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہوگا، لیکن اب یہ تحریک جو ہے زور پکڑنا شروع ہو گئی ہے۔ لداخ سے تعلق رکھنے والے 59 سالہ انجینئر، تعلیمی اصلاحکار اور ماحولیاتی کارکن وانگچک 28 جون کو اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، اور 21 دن سے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کرتے ہیں، جب دلی پولیس نے ہفتے کی صبح انہیں احتجاج کے لیے مختص مقام جنتر منتر سے ہٹا کر سرکاری اسپتال جو ہے وہ اس میں داخل کرا دیا۔ وانگچک کی بھوک ہڑتال پر بالی ووڈ کی متعدد شخصیات نے ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ وانگچک کو لے جانے کے بعد سی جے پی کے بانی ابھیجیت ڈوبکے نے
اپنے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال جو ہے اس کے بعد شروع کرنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی پارلیمنٹ کی جانب اپنا طے شدہ مارچ جاری رکھنے کا عہد بھی کیا۔ سی جے پی نے وانگ چک کو احتجاج کے مقام سے ہٹانے کی پولیس اقدام کو اغوا قرار دیا، جس کے بعد اتوار کو جنتر منتر پر مظاہرے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ مظاہرین نے حکام پر الزام لگایا کہ وانگ چک کو ہسپتال منتقل کرنے کا مقصد پیر کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن سی جے پی کے طے شدہ سنسد چلو یعنی کہ پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرو سے قبل تحریک کا زور جو ہے وہ توڑنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو احتجاج تھا اس میں بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ شبانہ اعظمی وہ بھی ٹرک کے اوپر سوار ہو کر سی جے پی کے احتجاج میں شریک ہوئیں، انہوں نے رکاوٹیں وہاں پہ عبور کی۔ اس موقع پر شبانہ اعظمی کا کہنا تھا کہ یہاں موجود لوگوں کا جوش و جذبہ اور اتنی بڑی تعداد میں شریک افراد کو دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے، یہاں اتنی تعداد میں جمع ہونے والے تمام ساتھیوں کو سلام۔ بعد میں شبانہ اعظمی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر احتجاج کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی۔ ان تصاویر میں وہ مظاہرین کے ساتھ ساتھ ایک ٹرک میں سفر کرتی ہے اور احتجاج کے دوران لگائی گئی رکاوٹیں عبور کرتی نظر آتی ہیں۔ اب یہ جو شبانہ اعظمی کی جو شرکت ہوئی ہے انڈیا کے اندر، ایک یہ ڈیبیٹ بھی جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے کہ بہت سے بڑے بڑے جو بالی ووڈ سٹارز ہیں وہ پیسہ تو بڑا بناتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ سے، اور انہی ینگسٹرز کے ذریعے، انہی جو فلم بین ہوتے ہیں ان کے ذریعے، ٹکٹس کے ذریعے بھی بڑا پیسہ بناتے ہیں۔ جب لیکن ان لوگوں کے مطالبات کی باری آتی ہے، ان کے رائٹس کی باری آتی ہے، ان کے حقوق کی باری آتی ہے، تو ان کے منہ کے اوپر ٹیپیں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی بڑی ڈیبیٹ وہاں پہ اس وقت چل رہی ہے کہ کیا یہ بالی ووڈ اداکار جو ہیں وہ صرف اور صرف ایکٹنگ، شوبز اور پیسہ کمانے کے لیے ہیں، یا ایکچولی ہیومن معاملات کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یا ایک بیسک جو احتجاج ہوتا ہے کیا اس کے لیے کوئی آواز بلند کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک یہ ڈیبیٹ بھی جو ہے وہاں پہ چل رہی ہے، لیکن بڑے ہی خوفناک قسم کے مظاہرے جو ہیں وہ نئی دلی میں ہوئے ہیں، اور آج کا دن بھی جو ہے وہ بھارت میں بڑا ٹینس گزرے گا، کیونکہ نئی دلی میں خاص طور پہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ احتجاج کر رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ روزمرہ کے لحاظ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو روزمرہ کے لحاظ سے جو ہے وہ نئی پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کی اناؤنسمنٹس میں اب شروع ہو گئی ہیں، اور ڈیزل کی قیمت میں جناب پہلے دن ہی جو ہے وہ 5 روپے 71 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور پیٹرول کی قیمت کے اندر البتہ 35 پیسے، صرف 35 پیسے فی لیٹر کی جو ہے وہ کمی کر دی گئی۔ یہ اب فلکچویشنز جو ہے یہ آپ کو روز کے حساب سے جو ہے وہ دیکھنے میں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایران امریکہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث ایک دن میں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 3% اضافہ ہو گیا ہے، اور اب برنٹ کروڈ کی قیمت جو ہے وہ اضافے کے ساتھ $90.87 فی بیرل کے اوپر پہنچ گئی، یعنی 90s کے اندر جو ہے اب وہ داخل ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ 11 جون کے بعد سے اب تک کی بلند ترین سطح ہے جو اس وقت ریکارڈ کی گئی، یعنی مہینے سے بھی زیادہ پہلے یہ پرائسز تھیں، اب دوبارہ جو ہے یہ پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور گزشتہ ہفتے برنٹ خام تیل کی قیمت میں 15.9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا، جو اپریل کے بعد سے اب تک سب سے بڑا ہفتہ وار اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ جو ہے وہ پاکستان کے دورے کے اوپر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان آمد پر اپنے بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں، امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اچھی خبر لے کر آئے ہوں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ آپ کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا، جبکہ علاقائی صورتحال پر بھی پیش رفت کی امید ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد میں گورنر جنرل سیستان بلوچستان، نائب وزیر داخلہ، نائب وزیر اربن ڈیولپمنٹ ٹرانسپورٹ، نیشنل ایرانی آئل کمپنی کے سربراہ، وزیر زراعت کے خصوصی نمائندے اور دیگر اعلیٰ حکام جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں۔ میں ایران امریکہ کے حوالے سے جو ہے میں دوبارہ آتا ہوں، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ خبر دینا چاہوں گا، جو کہ معاملات بہت زیادہ ٹینس ہو گئے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو سامنے آپ اس وقت یہ گرافک دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہوگا کہ اب ہونے کیا لگا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یمن کے ایران کے جو حمایت یافتہ یمن کے حوثی ہیں یا ہوتیز جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے جناب سعودی عرب کے خلاف فوری طور پر نافذ العمل سمندری ناکہ بندی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ اب آپ اگر صرف اسی میپ کو آپ دیکھیں تو یہ بیسکلی ایک باب المندب جو ہے وہ بنتا ہے، اسٹریٹ ایک بنتی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اگر آپ نیچے اس کو غور سے دیکھیں تو وہاں پہ یمن کا جو ہوتی کنٹرولڈ ایریا ہے یہ وہ ہے، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ بڑی ایک نیرو قسم کی جگہ جو ہے وہ بنتی ہے، اور اگر یہاں پہ نیول بلاکٹ لگا دی جائے تو پورا کا پورا اسٹریٹ جو ہے وہاں پہ جتنے بھی جہاز ہیں نہ کوئی اندر آ سکے گا اور نہ کوئی باہر جا سکے گا۔ تو حوثیوں نے جو ہے اب سعودی عرب کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے جو ہے یہ اعلان کر دیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا سعودی عرب کی دوسری طرف جو ہے وہ آبنہ ہرمز ہے،
تو آبنہ ہرمز کے اوپر آلریڈی ٹینشن ہے، تو سعودی عرب کی جو میجر ایکسپورٹس ہو رہی تھیں وہ اس باب المندب کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی تھی، اور یہ جو یمنی گروپ ہے ہوتیز کا، اس کے کنٹرولڈ ایریا کے پاس سے جو ہے یہ جہاز سارے گزرتے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ سعودیز جو ہے وہ اس روٹ کو استعمال کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے اور چائنا کے حوالے سے، ان تینوں ملکوں کے حوالے سے بھی جو ہے یہ اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ تینوں ملک جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اپنی آئل ایکسپورٹ کی جو ہے اس روٹ کو استعمال کرتے ہوئے لے رہے تھے، لیکن اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ حوثیوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم بھی اب سعودی عرب کی ناکہ بندی کرنے لگے ہیں، تو یہاں سے اب کوئی تیل بردار جہاز جو ہے وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے حوثیوں نے مزید کہا ہے کہ صنعا ایئرپورٹ پر حملے کے جواب میں سعودی عرب کے خلاف سمندری پابندیاں فوری طور پر نافذ العمل کی جا رہی ہیں، جو آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول پر مبنی ہے۔ حوثی فوج کے ترجمان نے خبردار کیا کہ صنعا ایئرپورٹ کی ناکہ بندی برداشت نہیں کریں گے، اب محاصرے کا جواب محاصرے سے اور جارحیت کا جواب مزید جارحیت سے دیا جائے گا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ صنعا ایئرپورٹ کی مسلسل بندش اور وہاں انسانی امداد، مریضوں اور مسافروں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ناقابل قبول ہے، اگر سعودی عرب نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی تو حوثی بھی ہر سطح کے اوپر جواب دیں گے۔ انہوں نے یمنی عوام سے عام نقل و حرکت، جنگی تیاری اور محاذوں پر مزید جنگجو بھیجنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حوثی فورسز پر ہر ممکن آپشن کے لیے جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر تیار ہیں۔ اب یہاں پہ پاکستان کا بھی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ بیچ میں آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دفاعی معاہدہ ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کے درمیان۔ اب اگر اس قسم کی سچویشن آتی ہے، ایک انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ یہ بھی رپورٹ کر چکا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو پاکستانی سیکورٹی فورسز ہیں ان کو آلریڈی یمن کے اس بارڈر، یمن اور سعودی عرب کا جو بارڈر ہے اس طرف آلریڈی موو کیا جا چکا ہے۔ تو کیا یہاں پہ پاکستانی فورسز کے بھی کوئی کلیشز وہاں پہ ممکن ہے کہ ہوں کہ اگر یہ معاملہ مزید ایسکیلیٹ کرتا ہے، اور کیا پاکستان مزید جو ہے وہ سعودی عرب کی مدد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ اور اگر حوثیوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی خدا نخواستہ کلیش ہوا تو ظاہری بات ہے وہ ایرانی بیکڈ ہیں، تو کیا ایران کے ساتھ بھی جو ہے معاملہ پھر خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک پاکستان جو ہے ایک ثالث کے طور پہ اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ جناب ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثوں کے ذریعے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ایک سیز فائر، دوبارہ ایک سیز فائر کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اس کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم 10 دن کا، انیشلی ایٹ لیسٹ ابھی اس وقت 10 دن کا سیز فائر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ لیکن ایرانی جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ جی فی الحال اگر کوئی سیز فائر یا کوئی مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس اگر ہوتا بھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فوجی آپریشنز ہیں یا ملٹری آپریشنز ہیں یا میزائل سٹرائکس ہیں ان کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ سلسلہ انہوں نے کہا جی اپنی جگہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی خبر ایجنسی فارس کے مطابق ایرانی شہر تبریز پر امریکی فوج کے حملے میں ایک افسر جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق شمال مغربی شہر تبریز میں امریکی حملے کے نتیجے میں ایرانی فوجی افسر مہداد پاشا شہید ہو گئے۔ حملے کی مزید تفصیلات یا نقصان کے بارے میں فی الحال معلومات جو ہیں وہ فراہم نہیں ہو سکی ہیں۔ اس کے علاوہ وسطی ایران کے صوبہ مرکزی کے شہر خمین میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملے میں ایک صنعتی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا، کسی جانی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ نہیں ملی ہے۔ اس کے علاوہ چند تصویریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور یہ کلیش رپورٹ نے جو ہے یہ پکچرز شیئر کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے جو لیٹسٹ میزائل حملے ہوئے ہیں اس میں ٹاور 22، جس کی یہ تصاویر بھی جو ہے آپ سیٹلائٹ امیج جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس وقت اردن اور سیریا کے بارڈر کے قریب جو ہے یہ وہاں پہ امریکی یو ایس اسپیشل آپریشنز کی یہ چیک پوسٹ جو ہے آؤٹ پوسٹ وہاں پہ بنی ہوئی تھی، جس سے کافی نقصان پہنچا۔ ایک ہینگر جو وہاں پہ تھا وہ اس کے اوپر بھی جو ہے کافی زیادہ بمباری ہوئی ہے، اسے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ یہ اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ یورپ میں موجود امریکی F-16 اور F-35 جنگی طیارے مشرق وسطیٰ کی جانب جو ہے وہ اب روانہ کیے جا رہے ہیں۔ امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اخبار کو بتایا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید جنگی طیارے بھیج رہا ہے۔ وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف اپنی فوجی کارروائیوں میں مزید اضافہ کر سکتی ہے۔ حکام کے مطابق جرمنی سے امریکی فضائیہ کے F-16 جنگی طیارے اور برطانیہ سے جدید سیلت F-35 طیارے مشرق وسطیٰ بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فضا میں ایندھن بھرنے والے طیارے بھی خطے کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق ان طیاروں کی دوبارہ تعیناتی کا حکم جمعے کو اردن کی ایئر بیس پر ہونے والے ایرانی حملے سے پہلے ہی جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے کہا ہے کہ امریکہ ایک طرف امن کی بات کرتا ہے مگر خطے میں مسلسل فوجی ساز و سامان بھیج رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ایرانی انٹیلیجنس کی صلاحیت کا اندازہ اپنی محدود ذہنی استعداد کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لگایا تھا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا جی ایوری ٹائم ایران کلز این امریکن سولجر دے ول پے فار دیٹ کلنگ مینی ٹائمز اوور. یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا جناب تم ایک مارو گے ہم 100 ماریں گے. اگر ہمارا ایک امریکی فوجی جو ہے وہ مارا جائے گا تو ہم بدلے میں اس کے بدلے میں جتنے ماریں گے وہ ان گنت ہوں گے. This directive has been passed on to the Secretary of War Pete Hegseth, Chairman of the Joint Chief of Staff Daniel Kane and every leader in the military. انہوں نے کہا ابھی تک جو لیٹسٹ حملے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی جو ہے وہ آلریڈی کنفرمیشن آ چکی ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ تڑی لگا دی ہے کہ اگر ایک مرے گا تو تمہارے 100 مریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر کے مطابق جناب بحر عرب میں موجود ایمفیبین اسالٹ شپ USS باکسر پر تعینات امریکی فوجی اہلکار پروازوں کی آپریشنز میں دن رات معاونت جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ تصاویر شائع کی ہیں جبکہ سینٹکام ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کا نفاذ کر رہا ہے. 20 جولائی تک امریکی فوج نے 7 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کروایا اور ایک جہاز کو ناکارہ بنایا تاکہ انہیں ایرانی بندرگاہوں سے نکلنے یا وہاں داخل ہونے سے روکا جا سکے. اس کے علاوہ امریکہ نے ایران کی کارروائیوں کے دوران اردن میں ہلاک ہونے والے اپنے 2 فوجیوں کی شناخت بھی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 25 سالہ فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز اور 19 سالہ ایزابیلا گونزالس جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ دونوں اہلکار اردن میں داعش کے خلاف ایک امریکی مشن کا حصہ تھے. دوسری جانب ہفتے کے روز امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا کہ یہ دونوں سروس ممبران اردن میں ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنے ہیں. اس کے علاوہ عمان کے ساحل کے قریب 2 آئل ٹینکروں کو جناب نامعلوم پروجیکٹائل سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. عرب میڈیا کے مطابق یونانی شپنگ کمپنی نے بتایا کہ پیر کے روز عمان کے ساحل کے قریب سفر کرنے والے اس کے زیر انتظام 2 بحری جہازوں کو نامعلوم مقام سے داغے گئے پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا. یونانی شپنگ کمپنی کے مطابق اس کا ایک آئل ٹینکر 2 پروجیکٹائلز کی زد میں آیا جس کے نتیجے میں اس کے انجن روم میں آگ بھڑک اٹھی اور جہاز کو خالی کرنا پڑا. عمانی حکام نے تمام عملے کے ارکان کو بحفاظت تلاش کر لیا اور انہیں ساحل پر منتقل کر دیا. ایک اور بیان میں یونانی کمپنی نے بتایا کہ اس کا ایک اور جہاز بھی عمان کے قریب پروجیکٹائل کا نشانہ بنا ہے. یونان کی بحری سلامتی کمپنی کے مارکسس کے مطابق دونوں جہازوں کو تقریباً ایک ہی وقت میں جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور دونوں جہاز امریکہ کی نگرانی میں قائم آبِ ہرمز کے جنوبی علاقے سے گزر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے, اور یہ فوٹیج ایکچولی آئی ہے رشیا کے حوالے سے, جس میں یوکرین کی جانب سے جو ہے وہ ایک عدد ڈرون حملہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر ایکچولی بالکل ڈرون کے اڑتے ہوئے اور اس کے بعد سٹرائک کرتے ہوئے جو ہے یہ فوٹیج سامنے آئی ہے. اور اس میں ہارنیٹ مڈل رینج سٹرائک ڈرون ہے, اس کو دیکھیے گا یہ کس طرح آ کے گاڑی کے اوپر یہ گاڑی کے اوپر جو ہے وہ کس طرح آ کے اٹیک کرتا ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس ٹرک کے اوپر اس کے اندر 2 فوجی آلریڈی سوار تھے, اور جیسے ہی وہ ایکچولی اس کو سٹرائک کرنے والا تھا ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ڈرون جو ہے وہ آ رہا ہے, ان کو ہٹ کر رہا ہے, اور وہ اسی وقت جو ہے وہ بھاگتے ہیں, وہ ٹرک سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں اور اس کے بعد وہ آ کے ٹکراتا ہے. ابھی جہاں پہ اور اس سے پہلے ایک گاڑی کے اندر جو ہے ایک کپل دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس موقع سے جو ہے وہ فرار ہوتا ہے, بھاگنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. فوجی وہاں سے اب یہ نہیں پتا کہ کیا مزید فوجی بھی اس ٹرک کے اندر موجود تھے یا نہیں تھے, لیکن کم از کم 2 سامنے نظر آ رہے ہیں اس ٹرک کے, اور ایک فوجی جو ہے وہ پیچھے بھی نظر آ رہا ہے چلتا ہوا. اب یہ فوجی اس نشانے کے اندر, اس حملے کے اندر جو ہے وہ بچے یا نہیں بچے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن دھماکہ بڑا خوفناک تھا. اسی ٹرک کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک مشین گن بھی جو ایکچولی نظر آ رہی ہے, اور وہ گھومتی بھی ہے, ایکچولی وہ تھوڑا سا گھومتے ہوئے نظر بھی آتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹرائک کرنے کی کوشش کرتی بھی ہے, لیکن وہ ڈرون کو ہٹ کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہو جائے. بڑی خوفناک قسم کی فوٹیج ہے. یہ ایک نیا سٹائل آف کمبیٹ ہے کہ اب جو ہے وہ ڈرونز میزائلز کے بجائے جو ہے وہ ڈرونز کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ ٹارگٹ کو جو ہے وہ چیز کر سکتے ہیں. سرویلنس تو ساتھ ساتھ ہوتی ہے, مطلب جو آپ جاسوسی اس کے ذریعے کر سکتے ہیں, لیکن اب ایک جو نیا سسٹم جو ہے وہ آ چکا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ اٹیکس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوکل خبروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو خبر دیں گے, اور اس کے اندر جناب خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک ایکسپریس نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی بہن نورین خان نیازی کے متنازع بیان اور علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے.
ایکسپریس نیوز کو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کی قیادت نے علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ اور نورین خان نیازی کا متنازع بیان ان کے اقدام کو جو ہے وہ ذاتی قرار دیا ہے۔ تحریک انصاف کے اہم ذمہ داران نے کہا کہ عمران خان کی بہن نورین نیازی کا بیان ان کا ذاتی ہے اور پارٹی پالیسی کی عکاسی نہیں کرتا، جبکہ علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ خوشائند ہے، تاہم لوگوں سے ان کا براہ راست رابطہ ان کا ذاتی عمل ہے۔ پارٹی ذرائع نے کہا کہ احتجاج کے لیے لوگوں کو ایسے ہی نکلنا ہوگا، تاہم ان کا حتمی فیصلہ پارٹی کرے گی جس پر مشاورت ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں نے واضح کیا کہ سیاسی فیصلے سیاسی قیادت ہی کرے گی۔ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اس خبر کے مطابق اور اسے اون نہیں کرنا چاہتی۔ شفیع اللہ جان صاحب بھی ایکچولی ایک پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے 2 دن پہلے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹنس کیا ہے نورین خان نیازی کے اس بیان کے ساتھ۔ میرا خیال میں جتنے بھی ورکنگ پولیٹیشنز ہیں کوئی بھی اس کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، اور میرا خیال میں اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ اور بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے کوئی مذاکرات کرنا یا بات چیت کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان، اس کے حوالے سے بھی جو ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے تحریک لبیک کو انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ ٹی ایل پی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق دستاویز کو مسترد کرتے ہوئے انتخابی نشان کرین جو ہے اب ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ٹی ایل پی الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 209 کے تقاضے پورے نہ کر سکے اور ان کے انٹرا پارٹی انتخابات جماعتی آئین کے مطابق نہیں تھے۔ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 212(5) کے تحت ٹی ایل پی کا انتخابی نشان واپس لینے کا حکم دیا گیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے متعلقہ حکام کے فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ کمیشن کے مطابق انتخابی نشان کا اجرا قانونی تقاضے پورے کرنے سے مشروط ہے۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔